آدمی کو یقین کی دولت اس وقت حاصل ہوگی جب اس کے دل سے 3 پردے ہٹیں گے۔ یقین بڑی دولت ہے، اللہ کی ذات پہ اعتماد، یقین، سبحان اللہ۔ ایسا آدمی نہ کبھی ڈپریشن میں جا سکتا ہے، نہ کبھی مایوس ہو سکتا ہے، نہ پریشان رہ سکتا ہے، نہ غم زدہ رہ سکتا ہے۔ یہ یقین عجیب دولت ہے، اللہ کی ذات پہ یقین۔ تو فرمایا کہ یقین جو ہے یہ اس وقت تک نہیں ملتا جب تک کہ 3 پردے نہ ہٹے۔ فرمایا پہلا پردہ کیا ہے؟ موجود پہ خوش ہونا، مفقود پہ غم کھانا۔ موجود پہ خوش ہونا، مفقود پہ غم کھانا، یعنی کچھ ہے تو خوش ہے، اچھا اب تو کام بن جائے گا، نہیں ہے اب تو یہ چلا گیا، اب کیا ہوگا؟ یہ بڑے پردے ہیں یقین کے راستے میں۔ یقین کس کا نام ہے؟ موجود مفقود، اس کے لیے دونوں برابر ہوں۔ اللہ تو ہے نا، سبحان اللہ۔ جو موجود ہے نہ اس سے ہونا ہے، اور جو نہیں ہے نہ اس سے کام کا رکنا ہے، کرنے والا تو اللہ ہے۔ تو ابراہیم ابن ادہم فرمانے لگے کہ یقین کی دولت کے راستے میں 3 پردے حائل ہیں۔ ایک موجود پہ خوش ہونا، یہ حرص کی علامت ہے، حریص۔ دوسرا مفقود پہ ختم ہو گیا، مفقود کے میں چلا گیا، اس پہ غم کھانا، یہ آدمی غصہ کرتا ہے، اور غصے سے والا بھی جنت میں کوئی نہیں جاتا۔ تیسری چیز فرمائی تعریف پہ خوش ہونا۔ تعریف پہ خوش ہونا یعنی اس ذات کا اتنا اعتماد ہونا چاہیے تھا، اتنی عظمت ہونی چاہیے تھی۔ اپنی ہستی تو مٹ گئی، تعریف پہ کیا خوش ہونا؟ فرمایا یہ تعریف تو عجب کی علامت ہے، جس سے ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہے تو ہمارے اندر نہیں یہ چیزیں، لیکن تذکرہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کرے عطا فرما دے، اللہ کرے اللہ عطا کر دے، ٹھیک ہے نا؟ کم سے کم تذکرہ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ حقیقت کا پتہ تو لگ جاتا ہے نا، یہ تو پتہ لگ جائے کہ یہ ہمارے اندر نہیں ہے، یہ خوبیاں ہمارے اندر نہیں ہے۔ تو کوشش بھی کر سکتے ہیں، اللہ سے مانگ بھی سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے۔ تو یقین کے راستے کے یہ 3 پردے ہیں، موجود پہ خوش ہونا، مفقود پہ غم کھانا، تعریف پہ خوش ہونا۔ ہاں، یقین اس کے بغیر آ نہیں سکتا۔ یقین تو اس کا نام ہے کہ موجود مفقود اس کے لیے برابر ہو جائے۔ اللہ تو ہے نا، اس کے خزانے تو ہر وقت بھی بھری ہوئی ہیں، اس کے لیے نہ مفقود کا مسئلہ ہے نہ موجود کا مسئلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ چاہ لے گا تو مفقود موجود ہو جائے گا، نہ چاہے گا تو موجود مفقود ہو جائے گا۔ تو کل ایک بچے نے پوچھا کہ یہ یقین، یہ تینوں چیزیں پردے ہٹیں گے کیسے؟ تو اپنے بزرگوں کی باتوں سے ایک بات ذہن میں آئی، تو بھائی اس کا راستہ بھی بہت آسان ہے، ہر چھوٹی یا بڑی چیز اہتمام سے اللہ سے مانگنے کی عادت بناؤ۔ کچھ موجود ہے تب بھی اللہ سے مانگو، کچھ نہیں ہے تب بھی اللہ سے مانگو، بہت اہتمام سے مانگو۔ دیکھو سچ یہ ہے کہ آج ہمارا ذہن یہ بن چکا ہے، اس سے ہوا، اس سے ہوا، اس سے ہوا، یوں ہوا تو یوں ہوا۔ کبھی یہ خیال ہی نہیں آیا کہ دعاؤں کی برکت سے ہوا، صدقے کی برکت سے ہوا، حاجت کے نفلوں سے ہوا، اللہ سے مانگنے سے ہوا۔ کبھی یہ خیال ہی نہیں آیا کہ اس سے بھی ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یوں کر لیا تو یوں ہو گیا، یوں سیٹنگ کر لی تو یوں ہو گیا، یوں تدبیر کر لی تو یوں ہو گیا، ایسی محنت کی تو یوں ہو گیا، یوں کوشش کر لی تو نہیں۔ ارے میاں، صدقے سے بھی تو کچھ ہوتا ہے، اللہ بھی تو کچھ کرتا ہے، دعاؤں سے بھی تو کچھ ہوتا ہے، حاجت کے نفلوں سے بھی کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ تینوں پردے ہٹانے کا آسان راستہ بھی یہی ہے کہ ہر چیز چھوٹی یا بڑی اہتمام سے اپنے اللہ سے مانگا جائے۔ جب یہ نظر آئے گا نا کہ ہاں میری دعاؤں سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، میرے مانگنے سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، پھر اس سے یہ پردے ہٹیں گے کہ اس کے حق میں موجود مفقود برابر ہو جائے گا۔ کرنا تو اللہ نے۔ اور پھر تعریف پہ خوش ہونا کیا؟ میں تو اتنا محتاج ہوں کہ چھوٹی چیز بھی اس سے مانگتا ہوں، بڑی چیز میں بھی اس کا محتاج ہوں، میری ہستی کیا ہے؟ یہ تو اس کا نظر کرم ہے کہ بات بنی ہوئی ہے، ہٹائے تو تماشا بن جاؤں، وہ ہٹائے تو تماشا بن جاؤں۔ تو یقین بڑی دولت ہے، بڑی دولت۔ اس کے راستے میں یہ تینوں چیزیں رکاوٹ ہیں۔ تو اللہ سے بہت اہتمام سے، چھوٹی یا بڑی تدبیر بن چکی ہو، منصوبہ بندی ہو چکی ہو، تب بھی اہتمام سے اللہ سے مانگو۔ منصوبے دھرے کے دھرے رہ رہے ہوں تب بھی یقین سے اللہ سے مانگو۔ حاجت کے نفل، دعاؤں کا اہتمام، صدقے کے ذریعے اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنا، تب یہ پردے ہٹیں گے اور زندگی اس سے بنتی۔ www.darsequran.com